اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. آپ حضرات مسلسل صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے مستفید ہو رہے ہیں اور تسلسل میں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 20 جس کا نام دعائے مکارم الاخلاق ہے، طویل دعا بھی ہے اور اس میں مضامین بھی زیادہ ہیں. جہاں تک میں پہنچا تھا وہاں سے آگے گزارش کر رہا ہوں تو غور کیجیے گا. میرے مولا نے اللہ کے حضور میں دعا کے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں اس کے 2-3 جملے میں نے گزشتہ جمعے میں پڑھے تھے اور ان کی تکرار کر کے اگلے جملے کی وضاحت کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وکفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ واستعملنی بما تسألنی غدا عنہ واستغفر ایامی فیما خلقتنی لہ واغننی وعوس علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر وعزنی ولا تبتلینی بالکبر. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یعنی معصوم نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں: پروردگارہ مجھے ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل قیامت میں سوال کرے گا، یعنی اس کی طرف میں متوجہ رہوں کہ اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا. وَاسْتَفْرِغْ ایامی فیما خلقتنی، اور میرے پیش نظر یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں خلق کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، اس کی طرف توجہ رہے. یہ گویا ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ میری توجہ اس بات کی طرف سے ہٹنے نہ پائے کہ آخر تو نے مجھے کس لیے خلق کیا ہے. اور اس کی دوسری دعا واغننی وعوس علی فی رزقک، اور پروردگارہ تو مجھے مستغنی فرما، اس طریقے سے مستغنی کہ میرے رزق میں وسعت رہے، میں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اگر میرے مقابلے میں کسی کے پاس مجھ سے زیادہ ہے تو میری نگاہ اس کے اوپر نہ رہے تو اس کے پاس کیوں زیادہ ہے. اور یہ دعا کی وعزنی ولا تبتلینی بالکبر، عزت عنایت فرما اور غرور سے محفوظ رکھ. وعبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، اور میں تیری عبادت کرتا رہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تکبر میں مبتلا ہو کر کے اپنی عبادت کو ضائع نہ کر دوں. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ساری نمازیں پڑھ لی اور سب کچھ کر لیا اور غرور پیدا ہونے لیکن مجھ سے کچھ چھوٹا نہیں. اس میں میں پہلی بات کی طرف چاہوں گا کچھ تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جو ہم نے یہ دعا کی اللہ کے حضور میں غور کیجیے گا کہ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، پروردگارہ کل جن جن چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، یعنی کل محشر میں قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، پروردگارہ وہ چیزیں میں چھوٹی نہ رہ جائیں
اور اس کو جیسے اور جس طرح سے ادا کرنا چاہیے میں اس کو ادا کر سکوں، میں اس پر عمل کر سکوں۔ مجھے ان امور میں لگا دے پروردگارا کہ میں ان چیزوں کو بجا لاؤں تاکہ میں کل منزل سوال میں جواب لیے رہوں اور میرے پاس اس کا جواب موجود رہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتایا ہے کہ اللہ کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی کتاب میں یہ فرمانا ہے کہ فَوَرَبِّكَ لَتُسْأَلُنَّ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم کرو گے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جو تم کرو گے اب یہ اگر چیز ذہن میں رہے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا جو میں کچھ کروں گا، تو میں کھا رہا ہوں، بھوکا ہوں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، خدا نے کردہ برا سلوک کر رہا ہوں، تو جو بھی میں نے کیا ہے اپنے خیال میں تنہائی میں کیا ہے، لوگوں کے سامنے کیا ہے، جس طرح کے اعمال میں نے انجام دیے ہیں، ان سارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے بھئی کیوں اس کو تم نے کیا سمجھ کے انجام دیا ہے اور کیوں اس کو انجام دیا۔ اس لیے انسان کو کوئی بھی کام انجام دیتے وقت خود سے پہلے سوال کر لے کہ میں کیوں انجام دے رہا ہوں، یہ خیر کیوں ہے یا شر کیوں ہے، اس کا جواب حاضر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ بھی ارشاد ہے کہ وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، جب لوگ حساب و کتاب کے بعد پلے صراط کی طرف جا رہے ہوں گے تو آواز آئے گی انہیں روکو، ابھی ان سے اور بھی کچھ سوال کیا جائے گا۔ وہ کیا چیز ہوگی جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اب یہاں تو ذکر نہیں ہے کہ وہاں جو کہا جا رہا ہے کہ روکو اب ان سے پوچھا جائے گا۔ ظاہری معصوم علیہ السلام نے بتایا کہ وہ آخری وقت میں کیا چیز پوچھا جائے گا، تو وہ ہے ولایت اہل بیت، ولایت اہل بیت کا سوال کیا جائے گا۔ اس سے اپنی زندگی میں ولایت اہل بیت سے اپنے کو دور نہ رکھیں، اس ولایت کو بھی سمجھیں کہ ولایت صرف دل میں محبت کا نہیں ہے بلکہ ہمارا پورا وجود ان کی حکومت میں ہو۔ حکومت میں ہونے کا مطلب یہ کہ ہم حکومت کے قوانین کے پابند رہیں، اس حکومت کے قوانین سے الگ نہ ہونے پائیں، تب ہم ان کی ولایت میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ کی ذات پر کچھ آپ نے افترا بازی، کچھ جو اللہ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے اس کا بھی آپ نے اس کی طرف نسبت دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مثلا یہ کیوں اللہ ہمارے ساتھ میں کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، اللہ نے کیوں ایسا کیا، مثلا اس طرح کی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا ہے، اس کے مصلحت وہ جو کر رہا ہوتا ہمارے حق میں خیر کر رہا ہوتا ہے، اور ڈھیروں ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم نے خود کیے ہیں لیکن نسبت دے رہے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ نے ایسا کیا۔ بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ اگر مثلاً کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور ناقص الخلقت ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا دل نہیں ہے، اس کا فلاں چیز نہیں ہے، تو آدمی تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اپنے اعمال کا جو چیز اس کو کرنا چاہیے نہ کرنے کے نتیجے میں، یا نہیں کرنا چاہیے اس کے کرنے کے نتیجے میں جو شکم میں بچہ پل رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیے ہم نے ہیں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم مسلسل ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہوتے ہیں اور وہ بتاتا رہتا ہے کہ مثلا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں کہیں سے خطا اور غلطی ہوتی ہے تو امکانات پائے جاتے ہیں۔ ہم جا کر کے وہاں کچھ بناتے بگاڑتے نہیں ہیں، مگر ہمارے اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر اس میں کوئی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اس پر سوچیں، غور کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بات کی کہ بما کسبت ایدیکم، یہ سب تمہارے کیے کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ خیر کرتا ہے۔ تو ایک یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نے دعا کی پروردگارہ جن چیزوں کے بارے میں کل قیامت میں تو ہم سے سوال کرے گا اے معبود، ہم وہ سارے اعمال توجہ کے ساتھ انجام دیں، اس طرح سے کہ جواب ہمارے پاس ہو کہ ہم نے یہ کیوں انجام دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقصد کو بیان کیا ہے قرآن کریم میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو اگر عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، تو یقیناً ہے عبادت۔ لیکن اگر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں کہ اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہر لمحہ ہمارا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ نماز 24 گھنٹے میں 5، اور ان 5 نمازوں کو ہو سکتا ہے بہت تیز پڑھنے والا ہے، وہ ممکن ہے 10 منٹ میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، یہ جوڑے تو 5 نمازیں ہو سکتا آدھے گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے آدھے گھنٹے نماز میں لگائے، اس نے تھوڑا سا اور تفصیلات کے ساتھ پڑھے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے اس نے نماز میں لگائے ہیں۔ اور حج اس کی عمر میں 1 دفعہ اگر نصیب ہوا تو 1 دفعہ ہے۔ مالیات اگر بہت کمایا ہے اور دیا بھی مالیات میں زکوٰۃ یا خمس ادا کیا ہے تو چلیے اس وقت بہت نہیں والا۔ جبکہ ہمیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت ہی کے لیے، اس لیے اس عبادت کے مفہوم کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ چند جو عبادتوں کے نام ہمیں یاد ہیں، خالی وہی عبادت نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہو وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر انسان مزدوری کر رہا ہے، اس میں نیت کیے ہوئے ہے، اس ارادے سے مزدوری کرے کہ میں جو کھاؤں گا حلال کھاؤں گا، جو اپنے بچوں کو لاؤں گا وہ سب پاک اور حلال ہو گئے، تو اس کا ہر منٹ ہر لمحہ جو ہے عبادت میں گزرے گا۔ القاد لعیال ہی کالمجاہد فی سبیل اللہ، نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہو رہا ہے جہاد میں، وہ جہاد کر رہا ہے، اور جیسے ایک مجاہد جو میدان جنگ میں آ کر جہاد کرتا ہے اور زخمی ہو کر اس کے خون نکلتے ہیں، اس کے خون کے قطرات کی اہمیت ہوتی ہے، ایسے ہی محنت کرنے والے کے پسینے کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ اس نے محنت کیا ہے اور اس نے محنت کے نتیجے میں اس کے جسم سے پسینے نکل رہے ہیں، پسینے کے قطرات کی بھی وہی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ مگر یہ خیال رہے ہم لمحہ کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں میری محنت ضائع ہو جائے، بے ایمانہ کہ من نے حرام کیا ہو یا اس کے نتیجے میں ہم نے کوئی نجس چیز خریدی ہو جس کو مذہب نے، دین نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہر عمل اگر رضا الہی پیش نظر ہو تو انسان کا ہر عمل جو ہے عبادت ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دعا کرنا کہ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو ہماری نظر اس پر کس کے پاس کیوں ہے حسد کرنے لگنا، یا یہ کہ اس کے پاس جانے لگنا کہ وہ ہمیں بھی اپنی سے نہیں۔ اس انسان کو اس اعتبار سے خود بڑا ہونا چاہیے کہ اللہ رازق ہے، وہ دیتا ہے، اور میں جتنی اپنی قوت اور طاقت اور ہنر کو لگا سکتا ہوں کام کے سلسلے میں کر رہا ہوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو مجھے عطا کر رہا ہے وہ میرا مقدر، وہی میرا مقدر ہے۔ تقدیر کا مطلب انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے کرنے کے نتیجے میں جتنا ملنا چاہیے ایک اس کا اندازہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو میرا اندازہ ہوتا ہے اگر اس سے بہت کم ملے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا مقدر ہے، بہت زیادہ ملے تب بھی ہم کہتے ہیں میرا مقدر ہے۔ اس کا مطلب یہ صحیح ہے، میرا مقدر ہے یعنی کم، میرا اندازہ غلط تھا، اللہ نے جو اندازہ لگایا وہی صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ سے کہ معبود ہمیں رزق دیتا رہے، رزق ہماری ضرورت، حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سے محروم کرتا ہی نہیں، اپنے بندوں کو رزق نوازتا رہتا ہے، اس کی جو ضرورت ہوتی ہے دیتا رہتا ہے۔ ہم میں حرص اور لالچ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، جتنا مل جاتا ہے پھر اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جتنی ہماری ضرورت ہے وہ ضرورت بھر ہر روز کی مل جاتی ہے، اور اسی لیے معصومین نے کہا ہے کہ انسان کی جتنی زندگی ہے، خود زندگی اس کی اپنی زندگی ہی ضمانت ہے اس بات کی کہ اس کو رزق ملے گا۔ اگر مجھے اللہ کے یہاں لکھا ہوا میرے لیے، اللہ کے یہاں میری تقدیر ہے کہ میں مثلاً 50 سال جیوں گا اور میں آج 40 سال کا ہوں، تو 10 سال کی مجھے فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 10 سال میری عمر ہے تو اللہ کی طرف سے رزق ملے گا، تبھی عمر ہے، اور وہ رزق کسی نہ کسی طریقے سے ہم تک پہنچ ہی کر کے رہے گا۔ ہاں، آدمی جتنا ملتا ہے اس پر خوش نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ ملے تب بھی اور آدمی چاہتا ہے کہ ملتا رہے۔ اگر خالی رزق کے اعتبار سے اپنا حساب کرے تو یقیناً ہر روز کے مطابق اس کے پاس ہوتا، بلکہ آج اگر حساب کرے گا تو اس کے لیے ممکن ہے ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، سال بھر کا رزق اس کے پاس موجود ہو، لیکن وہ پریشان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ جبکہ حقیقی معنوں میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ کہ ہر روز محنت کرنے کے بعد جو کچھ ملتا، جتنے سے اپنی ضرورت پوری ہو گئی، جو بچ جاتا اس کو اسی دن دوسرے ضرورت مندوں تک پہنچا دیا کرتے تھے کہ وہ ضرورت مند ہے، اور جو میرے پاس بچ گیا اللہ نے مجھے وہ دیا ہے تاکہ میں دوسرے بندوں کی مدد کر سکوں، اس سے میں مدد کرتا ہوں۔ ہم جو اسے محفوظ رکھتے ہیں اور اگلے کے لیے اور کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جو رزق میری ضرورت تھی وہ مجھے مل گیا۔ اگر اضافہ ہے تو غریبوں کا حق بہرحال ہوتا ہے اس میں سے اسے دیا جائے، اور جب دے دے گا اعتبار و یقین بڑھے گا، جس اللہ نے مجھے آج دیا ہے یقین معبود میرے لیے کل بھی دے گا۔ دوسروں کے مال و مالیات پر ہماری نظر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے اور کم ہے، ہونا چاہیے نظر تو مدد کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس ہے تو اس کے پاس کم ہے، مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے، اور اس مدد کرنے کی وجہ سے اللہ نے وعدہ کیا کہ جو تم دو گے ہم یقیناً اس سے زیادہ تمہیں اور دیتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی دعا میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور میں کہ ہم معبود کی بارگاہ میں عزت کی دعا کرتے ہیں۔ عزت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اگر انسان کو عزت کا احساس ہو تو عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دولت کیوں آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، بڑا مکان کیوں چاہتا ہے؟ عزت کی خاطر سے۔ اگر پروردگار عالم سب چیزوں کے بغیر عزت دیتی ہے تو اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ کسی کی عزت کسی کی ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت، اور اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے پروردگار عالم اسے عزت بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا دعا کرتے رہنا چاہیے کہ معبود ہمیں ان ساری چیزوں سے نوازے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں ان چیزوں کو جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ معبود ہماری دعا کو اس اعتبار سے قبول کرے کہ ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف رہے، اگر اس طرف رہے گے تو ہم قیامت میں جواب دینے کے لیے بھی حاضر رہیں گے اور اس دنیا میں اچھے کام کی طرف متوجہ رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیقات عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔